بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی ٹریولر کی طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ویزے ڈاکومنٹس بیس ویزے ہوتے ہیں اور کچھ انٹرویو بیس۔ ڈاکومنٹس بیس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنا مکمل فائل متعلقہ ایمبیسی کو بیچتے ہیں اور اس ڈاکومنٹس کے تناظر میں ویزا آفیسر یا تو آپ کا ویزا اپروو کرتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح انٹرویو بیس ویزا سے مراد یہ ہے کہ آپ ویزا آفیسر کو اپنا مکمل فائل پیش کریں گے اور وہ فائل چیک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے اسی ہی فائل میں سوالات کریں گے اور آپ ان سوالات کا جواب دیں گے۔ پیارے ویور، یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ پر آپ کا انٹرویو ہوگا تو یہاں آپ ایک عجیب کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ میں کس طرح انٹرویو دوں گا، کون میرے سامنے ہوگا، کس زبان میں مجھ سے انٹرویو لیا جائے گا، کس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہاں میں آپ کو ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ انٹرویو میں ہمیشہ آپ سے آپ کے پروفائل کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لہذا جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اپنے پروفائل کا خوب اسٹڈی کیا کریں۔ پروفائل سے مراد آپ کا نام، آپ کا ڈیٹ آف برتھ، جاب، ڈپارچر، ارائیول کی ڈیٹ، اسی طرح آپ کا ہوٹل اور ٹریول اسکیجول وغیرہ ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آج میں آپ کے ساتھ جرمن ٹورسٹ ویزا کے انٹرویو میں جو اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جرمن ایمبیسی میں جو اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہے۔ سوال نمبر 1، جرمنی کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹورزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سیر و سیاحت کے غرض سے جا رہا ہوں۔ سوال نمبر 2، اب آپ نے اپنے ٹرپ کے لیے جرمنی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ جرمنی ایک عظیم قدیم تاریخ رکھتا ہے اور وہ کافی تاریخی مقامات ہے، پس میں ان تاریخی جگہوں میں خاص دلچسپی رکھتا ہوں۔ سوال نمبر 3، جرمنی میں کتنے دن کے لیے آپ کا ٹریول پلان ہے؟ تو آپ کو اپنے ٹریول پلان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جرمنی میں میرا 15 دن کا ٹریول پلان ہے۔ سوال نمبر 4، آپ کا انٹری جرمنی کی کس شہر میں ہوگا؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جرمنی کی کس شہر میں جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، واپس کب آؤں گے؟ تو پیارے ویور، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جرمنی سے واپسی کب ہوگی۔ سوال نمبر 6، جو ہوٹل آپ نے بک کیا ہوا ہے کیا آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے پیارے دوستو کہ جو ہوٹل آپ نے اپنے لیے بک کیا ہے تو اس کا نام تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 7، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بزنس مین ہیں۔ اگر آپ سرکاری جاب کرتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے اپنے جاب کے بارے میں۔ سوال نمبر 8، 3 مہینے میں آپ کا ٹوٹل کتنا آمدن بنتا ہے؟
ابھی یہ ایک خاص سوال ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اپنے لیے بجٹ مختص کرتے ہیں اپنے ٹرپ کے لیے، تو آپ اپنے 6 مہینے یا 3 مہینے کا حساب لگا سکتے ہیں انٹرویو سے پہلے۔ سوال نمبر 9، ماہانہ آپ اپنے ٹرپ کے لیے کتنا رقم بچاتے ہیں؟ یعنی آپ کی جو ماہانہ سیلری آ رہی ہے، آپ اپنی سیلری سے کتنے رقم بچاتے ہیں اپنے اس ٹرپ کے لیے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ سوال نمبر 10، اس ٹرپ کے لیے آپ نے کتنا بجٹ مختص کیا ہے؟ تو پیارے ویور، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ اس جرمنی کے ٹرپ پر آپ اپنا کتنا سرمایہ خرچ کرو گے۔ سوال نمبر 11، جرمنی میں آپ کیش رقم استعمال کرو گے یا اپنا کریڈٹ کارڈ یا ویزا کارڈ استعمال کرو گے؟ تو ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیش رقم استعمال کریں گے یا اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے۔ سوال نمبر 12، آپ جن شہروں میں جا رہے ہیں وہاں کون کون سی جگہیں دیکھیں گے؟ تو پیارے دوستو، آپ کے فائل میں آپ کا ٹریول پلان ہوگا اور ان میں سے آپ کو چند جگہوں کے نام یاد کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 13، کل کتنے بچے ہیں اور بچوں میں 18 سال سے کتنے بچے کم ہیں؟ تو یہاں آپ کے فائل میں آپ کا FRC ہوگا، تو یہ سوال FRC سے کیا گیا ہے اور آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے 18 سال سے کتنے بچے کم ہیں۔ سوال نمبر 14، اس ٹرپ میں آپ صرف جرمنی دیکھیں گے یا کسی اور شینجن کنٹری میں جانے کا پروگرام بھی ہے؟ تو پیارے دوستو، یہاں میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ جرمنی سے کسی دوسری شینجن اسٹیٹ میں جانے کا پروگرام ہے آپ کا، تو آپ آفیسر کو یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کسی اور اسٹیٹ میں بھی جا رہے ہیں، تو اسی طرح یہ نیگیٹو پوائنٹ میں آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 15، اس ٹرپ سے پہلے آپ نے کس ملک کا وزٹ کیا تھا؟ تو پیارے دوستو، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹرپ سے آپ نے کس ملک کا وزٹ کیا تھا، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس تاریخ پر کیا تھا۔ اگر ڈیٹ یاد نہیں تو کم سے کم سن آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2020 میں کیا تھا یا 21 میں کیا تھا یا 22 میں کیا ہے۔ سوال نمبر 16 یعنی سوال نمبر 16، جرمنی میں کون سی کرنسی رائج ہے اور اس وقت وہ کتنی پاکستانی روپوں میں کنورٹ ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جرمنی میں اس وقت جو کرنسی رائج ہے وہ یورو ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یورو کتنی پاکستانی روپے میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ میرا ایک کلائنٹ تھا، اس کا کیس میں نے اپلائی کیا تھا اور اس نے اس قسم کا انٹرویو دیا تھا، اور میں نے تاکید بھی کی تھی کہ آپ سے جو سوال پوچھی جائے آپ اس پر غور کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ تو پیارے دوستو، یہ 16 سوال اسی سے کیے گئے تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو آپ بھی اگر جرمنی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی ان سوالوں کو بار بار اسٹڈی کریں اور اس کے جواب پر آپ غور کریں۔ تو پیارے ویور، آخر میں ایک گزارش، اور وہ یہ کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے حوصلہ افزائی کے لیے
قاضی ٹریولاگ کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔